اس لیکچر میں ویلکم اور آخری ہمارا جو سپارہ لیکچر اس میں آپ کو انشاءاللہ فی امان اللہ ان کلاسز میں جو ہم جرنی آف قرآن 30 دن کا شروع کیا، باقی انشاءاللہ ساتھ رہے گا دعوت میں، تربیت میں، اور جو بھی اخلاقی پہلو پر یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر انشاءاللہ وہ جو ہماری کلاس ہے پہلی وہ چلتی رہے گی۔ لیکن 30واں سپارہ جرنی آف قرآن کا ہمارا جو رہتا تھا بس مصروفیات کی وجہ سے جلدی اپلوڈ نہیں کر سکے، تو اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو اس کو کھول کر سنیں، پڑھیں۔ اگر کہیں کسی الگ جگہ پر بیٹھے مصروفیات ہیں تو کم از کم اس سفر میں اس 30ویں سپارے کے سبق کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں، یعنی 37 صورتیں اس سپارے میں ہیں 30ویں میں۔ تو اس میں اکثر آپ کو مکی دور کے آغاز میں، یعنی جو وقت تھا نا، ان سے ابتدائی دنوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن باتیں بڑی خاص ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ نے تبصرے بہت بڑے بڑے کیے ہیں، یعنی کہ اس میں سمجھنے والے کے لیے بہت بڑے بڑے اشارے ہیں۔ اور اس میں ایک ایسی صورت ہے 30ویں سپارے میں، ایک دفعہ پڑھنے سے نا 10 سپارے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وہ 3 دفعہ پڑھ لو تو مکمل قرآن کے اجر کا اللہ تعالیٰ اس کو حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور اس سپارے میں جب آپ پڑھیں گے شروع میں پہلی صورت میں اس سپارے کی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ہڈیوں کا دوبارہ بن جانا، حساب و کتاب کی بنیاد پر یعنی اعمال کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا تھا، تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے یہ بالکل نئی بات ہے ہمارے لیے، یعنی کہ مر کر کوئی کیسے زندہ ہو سکتی، یہ ہڈیاں بھی زندہ ہوں گی دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری گفتگو فرمائی کہ ہر محفل اور مجلس میں ان کے جو تبصرہ ہونے لگا اور اللہ کے بارے میں ایسے خیالات اور مر کر دوبارہ اٹھنے پر جو اعتراضات تھے، اللہ نے ان کا جواب دیا، فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، یعنی کس کے بارے میں تم اپنے ذہنوں میں ایسے ایسے معاملات بنا کر بیٹھے ہو، ان قریب اللہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم نے زندہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا۔ وہ قیامت جس کا اللہ نے کہا تھا، معاشر کا میدان، وہ لگنا تھا یا نہیں لگنا تھا۔ تمہارا جو خالق ہے نا، مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو اس نے چھت بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین پر اللہ نے گاڑ دیا، انسانوں کے جوڑے بنائے، تمہارے لیے نیند کو پیدا کیا، دن کو تمہاری کمائی کا ذریعہ بنایا اور رات تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ تمہارے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے، میں نے یہ سورج اور چاند پیدا کیے۔ یہ ساری باتیں اللہ کر کے، جس طرح بادلوں سے پانی اتارنا اور زمین کو پیدا کرنا، یہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، تو یہ ساری باتیں اللہ کر کے نا بغات کی، اللہ کہتے ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جو یہ سارے سرکل چلا رہا ہے نا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، میں نے پہلے بھی جو پچھلے سپارے میں ہم نے پڑھا تھا، بادشاہت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، بنی السماوات والارض ہے، بنانے والا وہ ہے، خالق السماوات والارض ہے، وہ تخلیق کرنے والا، کریٹر ہے، رب العالمین ہے، وہ ہر جہان کو پالنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں، 1 نمبر سے 20 نمبر آیت تک سورۃ النبا کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں نا، پھر قیامت کو دوبارہ بنانے پر مجھے کس چیز نے منع کیا ہو کہ میں نہیں بنا سکتا؟ پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے ہر چیز، سیکنڈ ٹائم تو کوئی بھی کمپنی اپنی اس چیز کو دوبارہ بنانے پہ قدرت رکھتی ہے، تو اللہ تو ویسے ہی کن کہہ کر فیصلے کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ سمجھایا۔ اس سے آگے سورۃ النازعات ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ جس نے اللہ کے حکموں سے سرکشی اختیار کی، یعنی اللہ کے حکم یعنی فیصلہ، وہ لا و آرڈر اللہ کا جس کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے حکمران بھی، ہماری رعایا بھی، بڑے لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کے فیصلوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے بہرحال یہ یہاں تک قرآن ہے، ہمارا یہ سفر، ہمارا یہ مکمل ایک جرنی، جو ساتھ تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے چھوٹی سی ایک کاوش، میں کوئی اتنا بڑا مفکر، کوئی دنا، کوئی علامہ نہیں ہوں، ایک طالب علم و دین کا، اور دنیاوی تعلیم کو بھی پڑھا، دینی بھی پڑھا، اور قرآن کو جتنا سمجھتا ہوں اس کو آگے آپ تک پہنچانا چاہا۔ تو انشاءاللہ دعوت کا، خدمت کا اجر اور یہ عمل جو ہے یہ جاری رہے گا، اجر اللہ سے لینا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا بہت شکریہ۔ قرآن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، رمضان اللہ اس کے صنعت قبول فرما لے، اور جس طرح ہم دنیا میں اللہ کے قرآن سے پیار کرتے ہیں، ہماری محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔